الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے نفوس کو قتل کرو، تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اور بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب فرعون سے نجات حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے جس نے تمہیں بنایا ہے، لیکن ایک گمراہ کے کہنے پر تم نے اس بچھڑے کی عبادت کی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ قوم ڈر گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ننگے سر روتے ہوئے میدان میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس قوم کو معاف فرما دے۔ حکم ہوا کہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے ان کو معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم میں یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور وہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، میدان میں نکل آئیں اور گھٹنوں کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیں، اپنا سر آگے کر لیں، اور وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی جو ان کو سمجھایا تھا کہ یہ حرکت مت کرو، وہ ان کو قتل کرے۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی حرکت کی یا قتل ہونے سے ڈرا یا اپنی جان بچانے کے لیے تلوار کے آگے ہاتھ کیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا قتل رائے گا جائے گا اور وہ مردود ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بخوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کیا اور سب کے سب باہر نکل کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا اور اپنے سروں کو آگے کر لیا۔ دوسرے لوگ جب تلوار لے کر ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ان کے بیٹے، بھائی اور باپ تھے، ان کے ہاتھ رک گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم انہیں کیسے قتل کریں، ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ بادل آ گئے اور اندھیرا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے، اور چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ ایک دن میں 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا،
اسی اثنا میں عورتیں اور بچے روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بہت زیادہ قتل ہو گئے ہیں، اب معافی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ساری قوم اس طرح قتل ہو جائے گی، اب معافی ہونی چاہیے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل ہٹ گئے، روشنی ہو گئی اور حکم ہوا کہ اب قتل کرنا بند کرو۔ ان سب کو معافی ہو گئی، جو قتل ہوئے ان سب کو شہادت کا درجہ مل گیا، اور جنہوں نے قتل کیا وہ غازی ہو گئے۔ یہ عجیب واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی نعمتیں جو اس نے بنی اسرائیل پر کی وہ گوا رہے تھے، لیکن بعض کم عقل، کم علم اور بد مذہب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نعمت کس طرح ہے، یہاں تو قتل و مقاتلہ ہوا اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، حج کیے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ شہادت ملے یا غازی بنے۔ اتنی عبادتوں کے باوجود یہ بات یقینی نہیں ہوتی کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑی ہی جاں فشانی کے ساتھ لڑے، کئی کافروں کو انہوں نے قتل کیا اور خود زخموں سے چور ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا ہی اچھا مسلمان ہے، اس نے کئی کافروں کو قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود بھی زخموں سے چور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ سارے حیران ہو گئے، ایسا آدمی جس نے کئی کفار کو قتل کیا اور خود زخموں سے چور ہو گیا، یہ کس طرح جہنمی ہو سکتا ہے؟ یہاں جب آدھی رات ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ وہی آدمی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ رہا کہ دیکھوں اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کے بہت قریب تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ زخموں سے تنگ آ گیا، اس نے تلوار اپنے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا کر خودکشی کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ کون سی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کون سی مردود ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خوشی سے موت کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دی اور اعلان فرما دیا کہ ان کی شہادت قبول ہو گئی، جو مر گئے وہ شہید اور جو زندہ ہیں وہ غازی، دونوں جنتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت جس کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور آخرت کی صحیح زندگی ہو۔ سامعین اکرام، یہ پانچویں نعمت سب سے بڑی نعمت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا ہوئی۔ سب سے بڑا ظلم جسے شرک کہا جاتا ہے، اس کا مرتکب ہونے کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور ان پر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ قوم بڑی انعام یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا رحمت کی شکل میں۔ یہ بہت بڑا احسان تھا، اور یہ وعدہ فرمایا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب تک یہ قوم استغفار کرے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ استغفار کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بدنام مشہور ہوتا ہے، لوگوں کو دلوں میں اس سے بدنامی کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ گناہ گار تھا۔ اگر پھر بھی وہ استغفار جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی اس کے جتنے گزشتہ گناہ تھے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے۔ سامعین کرام، ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے کر اپنے گھر گئے۔ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی اور وہ بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ایک سوال لے کر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس سے بھی قتل کر دیا۔ اب میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے اور میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں کسی صورت معافی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت روتی ہوئی اور فریادیں کرتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، ایک اور بات اس قصے سے سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو قتل کے لیے کس طرح پیش کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ قتل کے لیے حکم ہو جائے اور انسان اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے۔ کسی کو کانٹا چبھا کر دیکھے، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ فوراً اس کے سامنے وہ ہاتھ رکھے گا، ہر قسم کی مدافعت کرے گا۔ جن کو حکم ہوا اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں کو قتل کرو تو انہوں نے سب کو قتل کیا۔ کیا یہ معمولی بات تھی؟ ہرگز نہیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنا نقصان برداشت کیا؟
کس طرح اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کیا۔ اس قوم میں ایسے بھی موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بات پر ہزار اعتراضات کرتے تھے اور کوئی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے جاتے تھے تو دشمنوں کی کثرت دیکھ کر کہتے تھے کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہی ان سے لڑیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس طرح اپنی جانیں قربان کی، کیا تھی وہ؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا قلبی تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے نسبت تھی۔ اس نسبت کی بدولت ان کے سامنے موت اور زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔